اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین، آج ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے تمام بہن بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے، اور اس بابرکت مہینے میں آپ یہ عمل کر لیجئے، اور یہ عمل بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو ایمرجنسی آ جاتے ہیں، لیکن آپ اس کو نہیں کر پاتے، تو اس ایمرجنسی میں اگر آپ یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے تمام کام جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ ہر انسان اس دنیا میں اس قدر مبتلا ہے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے اور یہ دنیا ایک دھوکہ ہے۔ ہم پھر بھی اس دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور پھر وہ لوگ جو غم اور دکھ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور غم اور دکھ اور تکلیفات وغیرہ جو انسان کو آتی ہیں، تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غم اور تکلیفات وغیرہ میں اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ غم، دکھ اور تکلیفات وغیرہ انسان پر آزمائش ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود بھیجتا ہے انسان پر کہ میں دیکھوں کہ میرا بندہ اس غم، دکھ اور تکلیفات میں کتنا میری طرف مائل ہوتا ہے اور کتنا میری طرف رجوع کرتا ہے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے یہ جو غم ہوتے ہیں، یہ جو درد ہوتے ہیں، تکلیفات آتی ہیں، جیسا کہ انسان بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جب انسان بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے شفا بھی صرف اللہ سے ہی حاصل ہوتی ہے، لیکن وہ بیماری میں ایک تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، بیماری میں انسان کے گناہ جھڑتے ہیں، لیکن بیماری میں انسان بہت اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت یاب کر دیں۔ دیکھیں، ایسے ہی غم اور دکھ اور تکلیفات وغیرہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں، کیونکہ ان غموں اور تکلیفوں کی وجہ سے جو بہت زیادہ انسان کو دل پہ لگتی ہیں، ان تکلیفوں کی وجہ سے انسان جو ہے اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان اپنے آپ کو بہت تنہا محسوس کرتا ہے، کمزور محسوس کرتا ہے۔ تو حالانکہ جب انسان کے اوپر تکلیفات وغیرہ آتی ہیں تو انسان جس کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی جو دلی اور دماغی کیفیت ہوتی ہے، اس سے اس کا رب واقف ہوتا ہے، جو خالق حقیقی ہے، جو رازق ہے، وہ جو رزق دینے والا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا بندہ فلاں کیفیت میں مبتلا ہے، کیونکہ وہ تو اپنے بندے کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے، وہ سب سنتا ہے، سب جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے خود گفتگو کرے۔ جب اس پر ڈھیر تکلیفات آئیں، مشکلات آئیں، اس کے راستوں میں رکاوٹیں حائل ہوں، اس کے کام تکمیل کو نہ پہنچے، تو کیا ہے کہ میرا بندہ دنیا کی ٹھوکریں کھانے کے بعد میری طرف رجوع کرے، تو ایسا شخص جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو گویا کہ اس کے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، جس کی وجہ سے وہ تکلیفات وغیرہ سے نہ لڑتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور بدبخت ہے ایسا شخص جو اتنے غموں اور تکلیفات میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی اللہ کو یاد نہیں کرتا، نماز ادا نہیں کرتا، اللہ کے ذکر و اذکار کو نہیں کرتا۔ دیکھیں، یہ جو ذکر ہوتا ہے، اس سے انسان کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو ذکر ہوتا ہے، اس کے ذریعے انسان کا اندر صاف ہوتا ہے، انسان کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، انسان کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف یہ ذکر انسان کے دلوں کو اطمینان بخشتا ہے اور اللہ کے قریب کرتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اس کا دل اللہ سے ڈرتا رہے اور اس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہے۔ ایسا بندہ اللہ کے اتنے محبوب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کے لیے دنیا کو ہی جنت بنا دیتے ہیں۔ دیکھیں، ایسا شخص جو تکلیفات میں اور دکھوں میں مبتلا ہو لیکن پھر بھی وہ اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور کوشش کریں کہ آپ جو ہے اللہ کے احکامات کی پابندی کریں، آپ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں۔
حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہوگا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے ساتھ اٹھائیں گے۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ دنیا میں نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، تاکہ کل آپ کو قیامت کے دن انہی کے ساتھ ان کا شمار ہو، انہی کے ساتھ ان کا اٹھنا ہو۔ تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت اپنے بندے کے انتظار میں رہتا ہے کہ وہ کب مجھ سے مانگے گا اور میں اس کو دوں گا۔ تو اپنے رب سے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جب غم میں مبتلا کرتا ہے تو وہ بندے کو چھوٹ دیتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف کب رجوع کرے گا، حالانکہ معلوم تو اس کو ساری کیفیت ہوتی ہے۔ کسی بھی طریقے سے اللہ کی ذات اس انسان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے، ایسی کیفیت، ایسی اس کی زندگی میں حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو دکھوں اور تکلیفوں میں اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دنیا سے دور ہو کر صرف اپنے رب سے گفتگو کرے۔ تو اللہ کی ذات تو ایسی ہے جو ان کیڑوں مکوڑوں کو جو زمین میں چلنے پھرنے والے ہیں ان کا بھی خیال رکھتا ہے، وہ کس حالت میں ہیں، کیسے چل پھر رہے ہیں، ان کو بھی رزق دے رہا ہے۔ تو پھر خود سوچیں، جو اتنی کمزور مخلوق، جو کسی کو نظر ہی نہیں آتی، جب اس کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، تو پھر سوچیں کہ وہ انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات کا مرتبہ دیا ہے، فرشتوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرتبہ عطا کیا ہے، اشرف المخلوقات کا لقب دیا ہے، فرشتوں کے سامنے اس کی تعریف بیان کی ہے، ورنہ اللہ کی ذات کے لیے تو اس کے ذکر کے لیے صرف فرشتے ہی کافی تھے، لیکن اس نے انسان کو پیدا کیا، ایک تو اپنے محبوب کی خاطر اس کائنات کو بنایا، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کو فرشتوں سے زیادہ افضل قرار دیا کہ میرا بندہ جب ذکر کرتا ہے، جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا فرشتوں کے آگے اس کی تعریفات بیان کرتے ہیں کہ دیکھو میرا فلاں بندہ میرا ذکر کر رہا ہے، مجلسوں میں میرا ذکر کر رہا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ اس دنیا فانی سے ہٹ کر کے صرف اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو یہ جو پریشانیاں اور غم وغیرہ آتے ہیں، یا وہ کیڑے مکوڑے جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پیدا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کو پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے جن، انس، پرند، کیڑے مکوڑے، یہ ساری کی ساری اللہ کی مخلوق ہے۔ آپ اگر اس کی کائنات کا اپنے دماغ میں سوچیں، ان دریاؤں کو جس نے مسخر کیا، پہاڑوں کو مسخر کیا، کیسے دریا بہتے ہیں جن سے ہم خوف زدہ ہوتے ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ تو جب ہم ان چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں تو انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو غم اور تکلیفات وغیرہ ہیں، یہ تو اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غموں اور تکلیفوں اور پریشانیوں سے نکلنے کے لیے، یا اگر ہمیں رزق کی کمی ہے تو ہم صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو جب ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے غافل ہو اور ہمیں رزق نہ دے۔ تو لہٰذا یہ زندگی تھوڑی سی ہے، مختصر ہے، جتنی بھی سانسیں ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کا یہ وقت ہے، یہ وقت بہت قیمتی ہے، اس کو ضائع مت کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ تو بات رہی کہ آج جو عمل میں آپ سے شیئر کرنے لگی تھی، یہ عمل بہت ایمرجنسی کے لیے عمل ہے۔ آپ جب بھی کسی بھی ایمرجنسی میں مبتلا ہو جائیں تو آپ کیا کریں، آپ آیت الکرسی 41 مرتبہ پڑھیں۔ دیکھیں، آیت الکرسی ایک ایسا عمل ہے جو انسان پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ذات کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی سونا، چاندی، زیور یا آپ کی مال و دولت ہے، آپ اگر اس پر پڑھ کے پھونک دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی بھی حفاظت کریں گے۔ یہ جو آیت الکرسی ہے، یہ انسان کو جادو، جنات، حسد، ان تمام چیزوں سے انسان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اس آیت الکرسی میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ آیت الکرسی اتنا مجرب عمل ہے کہ انسان اگر اس کو پڑھ کے
جو بھی خواہش اس کے دل میں ہوگی یا جو بھی ارجنٹ ایسا کام ہوگا جو تکمیل نہیں پا رہا ہوگا، تو انشاءاللہ اس آیت الکرسی کے عمل کے ذریعے آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کے تمام کام کو حل فرما دیں گے۔ بہت مجرب عمل ہے۔ آپ جب بھی جو حضرات جو ہمارے بہن بھائی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ایمرجنسی کوئی ایسا کام آ گیا ہے جو کام ہو ہی نہیں پا رہا، تو آپ ایسے کریں کہ 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ آیت الکرسی تو نماز میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے ہر انسان کو آیت الکرسی بہت اچھے سے آتی ہوتی ہے، تو لہٰذا آیت الکرسی کو 41 مرتبہ پڑھیں، اور اول آخر درود ابراہیمی پڑھیں۔ 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تو 7 مرتبہ بھی آپ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس عمل کو کیجئے اور آپ یقین مانیں اتنا پاورفل، اتنا یہ مجرب عمل ہے، آپ اس کو کر کے دیکھیں۔ جو ہمارے بہن بھائی غموں میں مبتلا ہیں، غم کسی بھی طریقے سے ہیں، بیماری کے حوالے سے ہیں، بچیوں کی ٹینشنیں ہیں، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، ڈپریشن کا شکار ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، غرض کے جتنی بھی آپ کی پریشانیاں ہیں ان تمام کے حل کے لیے آپ یہ آیت الکرسی کا مجرب عمل کیجئے، دعا کیجئے۔ آپ دیکھیے گا اللہ کی غیبی مدد آپ کو حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو خزانوں سے نوازے گا، آپ کی ہر مشکل ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ ایک تو اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، انسان کے دل میں اللہ سے صرف مانگنے کی طلب پیدا ہوتی ہے، انسان صرف اللہ سے ہی مانگتا ہے۔ تو یہی وقت ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے، اور انشاءاللہ ان چھوٹے چھوٹے اذکار سے انسان اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہی محنت مشقت کرنے کے لیے ہے، لہٰذا ہمیں محنت مشقت تو کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ ہے کہ تکلیفات سے لڑنے کے لیے انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ وظائف بھی انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، تکلیفات وغیرہ دور ہو جاتی ہیں، غم اور پریشانی ختم ہو جاتی ہیں، لہٰذا ہر پریشانی کے لیے آپ یہ عمل کیجئے۔ روزوں میں بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، رمضان المبارک کے پورے مہینے میں یہ آپ عمل کر سکتے ہیں۔ تو آج کا وظیفہ یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔